پی ٹی آئی اگلا جلسہ نہیں کرے گی، ایک نیوز کے پروگرام جواب دو میں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا دعویٰ۔ گورنر کے پی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ہر صورت این آر او چاہتے ہیں اور پارٹی چاہتی ہے کہ وہ جیل میں ہی رہیں۔ پروگرام آج رات 7:02 پر نشر ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کی بات جلسہ ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا۔ اچھا، پہلے سے فیصلہ نہیں کرنا، بس ہائپ کریٹ کرنی ہے، پھر اچھے جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کریں گے۔ انہوں نے تو یہ کہا تھا نا، کسی کا باپ ہمیں نہیں روک سکتا اور ہم ڈی چوک میں جلسہ کر کے دکھیں گے ورنہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ تو پھر کوئی ڈیڈی آیا ہوگا جنہوں نے کہا ہوگا جلسہ نہیں کرنا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نئی ڈیٹ آئی ہے اس کا بھی یہی انجام ہوگا جو جلسے کی آئی ہے؟ ڈاؤٹ فل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جلسہ نہیں کریں گے۔ نہیں کریں گے؟ نہیں، کیا ہے یعنی پارٹی خود نہیں کرنا چاہتی یا ہونے نہیں دیا جائے گا؟ کیا ہے؟ کچھ تو علیمہ خان نے چیزیں کلیئر کر دی ہیں کہ یہ سب چاہتے ہیں کہ عمران باہر نہ آئے، ان کی دکانداری چلتی رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، 1 لائنر ہے کہ این آر او چاہتا ہے ہر صورت میں۔ این آر او؟ بالکل، ہر صورت میں این آر او چاہتے ہیں، کسی صورت مجھے این آر او مل جائے اور میں باہر نکل آؤں، اور ان کی پارٹی کوشش کرے کہ کچھ بھی ہو جائے باہر نہ نکلے۔ ٹھیک ہے، اسی ساری سچویشن پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے رہنما شوکت بسرا صاحب۔ شوکت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شوکت صاحب، کہیے گا کہ پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے، آپ سب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے، اور اب آپ لوگوں کا اجلاس بھی ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 8 ستمبر کو ہر صورت جلسہ کیا جائے گا، لیکن جو حکومتی نمائندے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، آپ لوگ تو جلسہ کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، کیا ہونے جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور پاکستان میں کہنے کو تو ہر جمہوریت ہے، لیکن بدقسمتی سے ان اناؤنسڈ مارشل لا ہے۔ اس وقت جمہوریت کا، سیاست کا، اخلاق جلسہ کا جنازہ نکلا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے باوجود جتنی بھی آمریت ہو، انشاءاللہ ہم 2 سال سے آمریت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جلسہ، جلوس، لانگ مارچ، شارٹ مارچ ہمارا آئینی، جمہوری اور اخلاقی اور سیاسی حق ہے، اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ جیسے ہی ہم 13 اگست تو آزادی کا دن ہے، اس دن ہم پاکستان کا جھنڈا لے کر نکلے، ساتھ ہمارے دوستوں کے، خواتین کے، ماں بہنوں کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا تھا۔ تو جس طرح ہمارے لوگوں کو، خواتین کو زد و کوب کیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان پر ایف آئی آریں درج کی گئی، ہمیں تو یوں لگ رہا تھا شاید انڈیا میں ہم کو جشن آزادی منا رہے ہیں۔ اگر تو پاکستان آزاد ہے تو اس طرح کی مجھے آزادی پہلی دفعہ نظر آئی کہ یہاں پر آزادی منانے پہ بھی پابندی ہے۔ اب رہ گئی جلسے کی بات۔ جلسہ انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، ہم پہلے بھی جلسہ جب اناؤنس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جلسہ جو ملتوی ہوا تھا، اب تو ایک ایک بات سامنے آ گئی۔ اگر ہم کر نہیں سکتے تھے جلسہ، تو کیا ضرورت تھی صبح 7:30 بجے جیل کھلوانے کی؟ کیا ضرورت تھی وہ جیل جو، میں خود قانون کا ایک ادنا طالب علم بھی ہوں، جو جیل 9 بجے سے پہلے مینول کہوں پہ کھل نہیں سکتی؟ ابھی تو خیر علی امین گنڈا پور صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ لیکن شوکت بسرا صاحب، پھر یہاں پہ یہ بھی تو سوال ہے نا کہ انہوں نے کہا اور آپ لوگوں نے فوراً مان لیا، خان صاحب نہ مانتے، کہتے نہیں بھی ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، کہتے ہیں نا سب سے پہلے پاکستان، عمران خان پاکستان ہے اور پاکستان عمران خان ہے۔ اس وقت واحد لیڈر ہے جو فیڈریشن کا لیڈر ہے، جس وقت جیل میں پڑا ہوا ہے، جس نے جیل میں بیٹھ کر پورے پاکستان کا الیکشن جیتا ہے، 2/3 میجورٹی لی ہے۔ جب ان کو بتایا گیا تو وہ جیل کھلوا کے 7:30 بجے کہ وہاں پر دوبارہ ایک 9 مئی ہونے جا رہا ہے، یہاں پر لاشیں گریں گی، یہاں پر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، یہاں پر مذہبی جماعتیں آئی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جب انہیں بتایا گیا کہ ختم نبوت کے حوالے سے مسائل چل رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ خان صاحب نے انہوں نے کہا اس کائنات کا وجود ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، ہماری جان، آل، مال، اولاد حضور پہ قربان۔ ہم نے صرف اور صرف اس بنیاد پہ کیا کہ کل یہ کہا جائے گا کہ جی ہم نے تو ان کو بتایا تھا کہ یہاں پر امن و امان کا خطرہ ہے، ہم نے یہاں بتایا تھا کہ یہاں پہ دوبارہ سے یہاں پہ خون گرنے کا مسئلہ ہے۔ تو خان صاحب نے کہا سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلا ہمارا اسلام، سب سے پہلے ہماری وہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی جس کے لیے اس کائنات کا وجود ہے۔ جب ان پہ یہ بتا دیا گیا تو مجھے بتائیے ہم کیا کرتے؟ اگر ہم نہ کرتے تو دوبارہ ہر چینل پہ چل رہا ہونا تھا کہ ان کو بتایا گیا، ان کو اٹھایا گیا، اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ جلسہ کینسل کیا تھا؟ وہ آپ علی امین گنڈا پور صاحب کا
स्टेटमेंट निकाल लें जो उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, आप ठीक कह रहे हैं शौकत साहब, लेकिन और दूसरी बात, गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की जानिब से ये कहा गया है कि आप लोग जलसा करना चाहते ही नहीं हैं। और एक और बड़ी अहम बात उन्होंने की, वो कह रहे हैं कि पार्टी तो खुद नहीं चाहती कि खान साहब बाहर आएं, और अलीमा खान साहिबा भी इस किस्म की बातें कर चुकी हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? पहली बात तो ये है कि कुंडी साहब मेरे पुराने कुलीग भी रहे हैं, लेकिन जो पंजाबी जी कहते हैं पल्ले नहीं ढेला ते कर दी फिर दी मेला मेला मेला। केपी वो सूबा है जहां पर तमाम जमातों की जमानतें जब्त हो चुकी हैं, और ये पहले टेन्योर नहीं है, तीसरा टेन्योर है तहरीक इंसाफ का, जब बेशक हमारा लीडर जेल के अंदर था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर किसी जमात को कोई सीट नहीं मिली। खासतौर पर कुंडी साहब को मैं चेक कर लें उनके वोट कितने थे या बाकी लोगों के कितने थे। अगर अवाम हमारे साथ है तो इसका मतलब तो जवाब सारी कौम को मिल जाना चाहिए कि अवाम किसके साथ है। फिर मैं आपको अर्ज करूं, ये जो जलसा 8 तारीख को होने जा रहा है, इंशाल्लाह तारीख ठीक होगा। ठीक है, यानी यूं कह लिया जाए कि आप लोग पूरी जी 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 अच्छा अच्छा, उसके लिए स्टेज कमेटी बन चुकी है, जलसा कमेटी बन चुकी है, उसके लिए मीडिया कमेटी बन चुकी है, जगह का तयन हमें कल करके देना है उन्होंने। लेकिन इस दफा बेशक हमारा ये एनओसी कैंसिल कर दें, ये मेरे अल्फाज रिकॉर्ड पे रखिएगा। लेकिन अब अगर दोबारा कहीं से पैगाम आता है कैंसिल करने का कहा जाता है, तो फिर उस पैगाम को नहीं सीरियस लिया जाएगा? उस पैगाम का खान साहब ने कहा है कि आपने मेरा पैगाम भी नहीं मानना। इस दफा हम ना खान साहब का पैगाम मानेंगे, ना हम किसी और का पैगाम मानेंगे, क्योंकि हमारे वर्कर्स ने जो पहले जलसा मुलतवी हुआ है, आज भी खान साहब ने उस पर कहा है कि मैंने सिर्फ पाकिस्तान कॉज के लिए किया था, लेकिन ठीक है, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया।